السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دمے کی بیماری کے بارے میں کہ دمے پر قابو کیسے پائے اور وہ کون سے کام ہیں جنہیں کر کے ہم دمے پر قابو پا سکتے ہیں۔ گلوبل انیشیٹو فار استھما کے زیر اہتمام دنیا بھر میں ہر سال مئی کے پہلے منگل کو عالمی یوم دمہ منایا جاتا ہے۔ امسال یہ دن 1 مئی کو منایا جائے گا۔ یہ دن منانے کا آغاز 1998 میں ہوا۔ تب سے لے کر تاحال کوئی ایک تھیم منتخب کر کے سال بھر آگاہی مہم جاری رکھی جاتی ہے تاکہ ہر سطح تک مرض سے متعلق معلومات عام کی جا سکے۔ رواں برس ہی کا تھیم یو کین کنٹرول یور استھما دہرایا گیا ہے، یعنی آپ اپنے دمے پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ کسی مرض کے خاتمے، سد باب یا علاج معالجے کے ضمن میں جب تک آپ خود کوشش نہیں کریں گے، کامیابی کا حصول ناممکن ہے۔ دمہ ایک عام عارضہ ہے جو سانس کی نلی میں سوزش کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر 3 افراد میں سے ایک دمے کا شکار ہے۔ مرض لاحق ہونے میں عمر اور جنس کی کوئی قید نہیں۔ دمے کی اصل وجہ الرجی ہے۔ جب الرجی کا سبب بننے والے ذرات پھیپھڑوں کی نالیوں میں داخل ہوتے ہیں تو یہ متورم ہو جاتی ہے اور ان سے بلغم خارج ہونے لگتا ہے۔ ساتھ ہی نالیاں اس قدر تنگ ہو جاتی ہیں کہ سانس لینا، خاص طور پر خارج کرنا، سوہانِ روح بن جاتا ہے۔ الرجی کے مختلف اسباب یا عوامل ہیں، مثلاً گرد و غبار، دھول، مٹی، بال و پر والے جانور، پرندے، لال بیگ، لکڑی پر کھانا، کوئی جذباتی دباؤ، لڑائی جھگڑا، سینے کا انفیکشن، تمباکو نوشی، مخصوص ادویہ، دل کے بعض عوارض، نظام ہاضمہ کی خرابی، سخت محنت و مشقت، مٹی کا تیل، پرفیومز، پاؤڈر کا استعمال، ہاؤس ڈسٹ مائٹس، قالین، پردوں اور صوفوں میں افزائش کرنے والے چھوٹے چھوٹے خوردبینی کیڑے وغیرہ۔ دمے کی خاص علامت کھانسی، سانس میں رکاوٹ اور سانس لینے اور خارج کرنے میں سیٹی کی سی آوازیں آنا ہے۔ عام طور پر یہ علامت صبح و شام کے اوقات میں ظاہر ہوتی ہے، جن کی شدت کبھی کم کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات یہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ بعض کے دیگر علامات میں سینے کی جکڑن اور بار بار انفیکشن، بچوں میں کھانسی کے ساتھ قے ہونا، سانس لیتے ہوئے ناک کے نتھنوں کا پھولنا، بالخصوص بچوں میں علامت عام ہے۔ دمے کی تشخیص کے لیے سب سے عام اور مستند ٹیسٹ اسپیرومیٹری ہے، اور تاہم پیک فلو میٹر ٹیسٹ، جس کی بدولت سانس کی نالی کی تنگی کی پیمائش کی جاتی ہے، سینے کا ایکس رے اور خون کے ٹیسٹ بھی مشتمل ہے۔ جبکہ بعض کیسز میں مختلف اقسام کی الرجی کے ٹیسٹ بھی تجویز کیے جاتے ہیں۔ دمے کے کامیاب علاج کے لیے درست اور بروقت تشخیص انتہائی ضروری ہے، کیونکہ تاخیر نہ صرف پیچیدگیوں کے امکانات بڑھا دیتی ہے بلکہ علاج کا دورانیہ بھی طویل ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور عام ہے کہ دمہ دم کے ساتھ ہی جاتا ہے، تو یہ ہرگز درست نہیں۔ یاد رکھیے، یہ مرض مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، تاہم بہتر علاج کی بدولت اس پر قابو پانا آسان ہے، لیکن اس ضمن میں علاج معالجے کے ساتھ پرہیز اور احتیاطی تدابیر لانا ضروری ہے تاکہ ایک عام فرد کی طرح زندگی بسر کی جا سکے۔ رہی بات پرہیز کی، تو ادھر ادھر کے مشوروں پر کان لگانے کی بجائے صرف اپنے معالج کی ہدایت پر عمل کرے، جبکہ احتیاطی تدابیر کے ضمن میں سب سے اہم تو یہی کہ ایسے حالات سے بچا جائے جو دمے کی شدت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں، جیسے آلودہ ماحول سے محفوظ رہا جائے۔ اگر گھر میں قالین، دبیس پردے، پرانے گدے اور نرم کپڑوں سے بنے کھلونے ہوں تو ان کی صاف صفائی پر خاص دھیان دیا جائے، کیونکہ ان میں ڈسٹ مائٹس پائے جاتے ہیں، جو کہ یہ باریک باریک کیڑے ایئر کنڈیشن کمروں میں تیزی سے افزائش پاتے ہیں۔ تو اپنا زیادہ وقت ٹھنڈے ماحول میں نہ گزاریں۔ دبیز اور بھاری پردوں کی بجائے ہلکے اور آسانی سے دھوئے جانے والے پردے اور بلائنڈز استعمال کیے جائیں۔ بستر کے گدے پلاسٹک یا مائٹس پروف کوٹ سے ڈھانپ سکتے ہیں، جبکہ کپڑوں سے تیار شدہ کھلونوں کو یا تو واشنگ مشین کے ذریعے اچھی طرح دھوئیں، یا زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ انہیں گھروں میں ہی نہ رکھیں۔ گھر میں ایسے درخت اور پودے نہ لگائیں جو الرجی کا سبب بنے۔ گھر میں پالتو جانور ہو تو انہیں گھر کے اندرونی حصے سے دور ہی رکھا جائے۔ تمباکو نوشی سے اجتناب برتیں اور نہ ہی ایسے ماحول میں رہیں جہاں تمباکو نوشی کی جا رہی ہو۔ واضح رہے کہ وہ والدین جو تمباکو نوشی کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے بچوں میں تمباکو نوشی نہ کرنے والے والدین کے بچوں کی نسبت دمے کے زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں۔ کمرے میں جب مچھر مار اسپرے کیا جائے تو کھلی فضا میں چلے جائیں۔ بعض افراد کو پرفیومز
اور ہیئر کلر سے بھی الرجی ہو جاتی ہے، وہ بھی ان کے استعمال میں خاص احتیاط برتیں۔ نیز اپنے آس پاس کا ماحول بھی صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ آلودگی کے باعث دمہ ہی نہیں دیگر امراض کو بھی پنپنے کا بھرپور موقع مل جاتا ہے۔ اگر گھر کا کوئی فرد دمے کا شکار ہو جائے تو اسے چھوت کا عارضہ تصور کر کے الگ تھلگ نہ کر دے، کیونکہ یہ مرض ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔